السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میتھس کلاس 7 میں آج پڑھنے جا رہے ہیں انٹیجرز کا ٹاپک۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اگر آپ نے پچھلی کلاس میں 6 کلاس میں اگر نیا بک پڑھا ہے تو آپ نے اس کے متعلق سیکھ چکے ہوں گے۔ انٹیجر ہمارے پاس 3 قسم کے سیٹ ہوتے تھے نمبر کے۔ ایک سیٹ ہوتا تھا نیچرل نمبر کا جو n سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، نیچرل نمبر کا سیٹ۔ نیچرل نمبرز، تو نیچرل نمبر کا سیٹ وہ سیٹ ہوتا ہے جس سے گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کسی بھی چیز کا گنتی جو ہم کرتے ہیں تو وہ 1 سے شروع ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میرے پاس 5 پن ہے تو 5 پن مطلب 1 پن 2 3 4 اور 5۔ اسی طریقے سے تو اس کا ہم گنتی شروع کریں گے تو 1 سے ہی شروع کریں گے۔ تو نیچرل نمبر کا سیٹ جو ہے یہ 1 سے شروع ہو جاتا ہے، 1 2 3 اور اسی طرح پر آگے جاتا ہوا۔ یعنی نیچرل نمبر کا سیٹ وہ سیٹ ہے جس سے گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ایک دوسرا سیٹ تھا جس میں 0 بھی آتا ہے، اس کو ہول نمبر کا سیٹ کہتے ہیں۔ تو وہ 0 سے شروع ہو جاتا ہے، 0 بھی اس میں آتا ہے، 0 اور اسی طرح 2 اور 0 1 2 3 اور اسی طرح پر آگے جاتا ہوا۔ لیکن ہمارے پاس ایک تیسرا سیٹ تھا جس کو انٹیجر کہا جاتا تھا، اور انٹیجر z سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تو انٹیجر کا سیٹ وہ سیٹ ہے جس میں 0 سے نیچے اور 0 سے اوپر سب آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ 0 پوائنٹ ہے، یہاں سے ہم نے شروع کیا 0 1 2 3 اور اسی طرح آگے جاتا ہوا۔ اور اس طریقے سے اگر 0 سے ہم نیچے چلے جاتے ہیں اس 0 پوائنٹ سے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے -1 اور پھر -2 اور پھر -3، اسی طرح آگے جاتا ہوا۔ تو یہاں پر یہ 0 سے نیچے -1 2 3 کیسا ہمارے پاس آتا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ 0 سے اوپر 1 2 3 تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن 0 سے نیچے -1 کیسا آ گیا، -2 کیسا آ گیا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک مثال پر غور کیجئے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہم نے کوئی کتاب خرید لیا یا کسی بک سیلر نے وہ کتاب خرید لیا، اور وہ کتاب اس نے خریدا 500 میں۔ تو 500 میں جب انہوں نے خریدا، اب آگے اگر یہ کتاب وہ بیچتا ہے 520 میں مثال کے طور پر، تو یہ 500 ہمارے پاس یہاں پر یہ 0 پوائنٹ آ گیا، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ آ گیا جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بیچ دیا 520 میں، تو یہاں پر یہ 20 جو ہے یہ ہمارے پاس +20 آتا ہے، یعنی +20۔ تو یہ پازیٹیو میں آتا ہے۔ لیکن اگر یہ کتاب انہوں نے بیچ دیا آگے 480 میں، تو یہاں پر یہ 500 سے 20 نمبر کم چلا گیا۔ تو 500 ہم نے فار ایگزامپل کیا 0 پوائنٹ کے برابر، تو یہاں پر یہ 20 جو کم آیا ہے تو یہ ہم ریپرزینٹ کریں گے -20 سے۔ تو یہاں پر جو ہم نے انٹیجر کی سیٹ میں 0 سے نیچے -1 -2 -3 اس سیٹ میں دکھایا، تو یہ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، تو سٹارٹنگ پوائنٹ سے دونوں طرف لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر یعنی اوپر اور نیچے
دونوں طرف جتنی بھی یونٹس آتے ہوں گی وہ ان سب کو ملا کر اس کو انٹیجر کہا جاتا ہے۔ وہ 0 سے کم بھی ہو سکتی ہے، 0 سے نیچے اور 0 سے اوپر بھی آتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس انٹیجر میں آگے 3 کیٹیگریز ہے، 3 کیٹیگریز۔ 3 کیٹیگریز ہے ہمارے پاس انٹیجر میں۔ ایک ہے پازیٹیو انٹیجر، اور دوسرا ہے نیگیٹو انٹیجر۔ اور تیسرا ہمارے پاس ہے 0، جو کہ زیرو کو ایک نیوٹرل پوائنٹ ہے، یہ نہ پازیٹیو ہے اور نہ نیگیٹیو ہے، مطلب یہ بالکل نارمل ہے، تو یہ نیوٹرل ہے۔ ہمارے پاس ان 3 قسم کی کیٹیگریز بنتی ہے انٹیجر کے اندر۔ تو اس لیے ہم ان تینوں کو اگر اکٹھا کریں گے تو ہمارے پاس اسی طرح کا سیٹ آئے گا انٹیجر کا۔ یہ 0 ایک نیوٹرل کے طور پر ہم نے لیا، اور اس طریقے سے پازیٹیو انٹیجر اس طرف رائٹ سائڈ پر، اور آگے جتنا بھی آپ کرنا چاہیں، اور لیفٹ سائڈ پر -1 اور -2 اور -3، اور اسی طریقے پر جتنا آپ آگے کرنا چاہیے۔ تو یہ تینوں کو ملا کر اس طریقے سے سیٹ بنتا ہے، اور اس میں یہ 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، نیگیٹیو ہوتے ہیں، اور 0 اس کا ایک نیوٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، اوپر نیچے لیفٹ رائٹ اور اسی طرح پر اس سے زیادہ بڑا اور کم۔ اب اس کے بعد بات آتا ہے نمبر لائن کا۔ تو نمبر لائن سے مقصد ہے دا اسٹریٹ لائن فرام 0 ٹو دا لیفٹ سائڈ اینڈ رائٹ سائڈ، یا فرام 0 ٹو دا ایچ اپوزٹ سائڈ۔ اسٹریٹ لائن لکھتے ہیں، دا اسٹریٹ لائن فرام 0 to both opposite side۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نمبر لائن کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے یہ 0، مثال کے طور پر یہ 0 پوائنٹ ہم نے لیا، اب اس سے لیفٹ سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر، یا اوپر کی طرف، نیچے کی طرف، لیکن ایک دوسرے کی مخالف ہو، جیسا بھی اوپر نیچے ہو، لیفٹ رائٹ ہو، لیکن ایک دوسرے کی مخالف ہو، تو یہ ہوتا ہے انٹیجر کا نمبر لائن۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر لیفٹ رائٹ پر ایک نمبر لائن کہتے ہیں، اس تیر کے نشان کا مطلب ہے کہ یہ آگے جاتا ہے۔ تو اس 0 کی اب رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس آتا ہے اس نمبر لائن پر برابر یونٹ میں تقسیم کر کے، اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ آتا ہے رائٹ سائڈ پر +1 2 3 4 5، اور لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس آتا ہے برابر یونٹ، اس یونٹ کے برابر یہ -1 -2 -3 -4 -5۔ نمبر لائن سے یہ مطلب ہے کہ اگر آپ لیفٹ رائٹ لیتے ہو تو اسی طریقے سے، اوپر نیچے لیتے ہو تو بھی اسی طریقے سے، ایک سیدھا لائن پر لیتے ہوئے 0 پوائنٹ سے اپوزٹ سائڈ پر ایک سیدھا لائن، تو جب 0 سے ایک نمبر اس طرف آئے گا تو یہ پازیٹیو ہوگا، لیکن 0 سے جب
اس طرف آئے گا تو یہ اس پازیٹیو 1 کے مقابلے میں نگیٹو ہوگا، کیونکہ یہ 1 جو ہے اور یہ 1 یہ ایک دوسرے کے مقابل ہے، برابر کے. تو نمبر لائن سے یہی مطلب ہے. اب بات آتا ہے ایبسولوٹ ویلیو کا. ایبسولوٹ ویلیو انٹیجر کا ایبسولوٹ ویلیو. ایبسولوٹ ویلیو تو ایبسولوٹ ویلیو سے مقصد یہ ہے کہ ہر ایک انٹیجر کا جو ہے دو قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہے. ہر قسم انٹیجر کا دو قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہے. ہم یہاں پر لکھتے ہیں the integer are two properties ہر انٹیجر کا دو قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے نومیریکل ویلیو، یعنی شمار کے حساب سے 1 2 3، تو اس کو کہتے ہیں نومیریکل ویلیو. وہ جس طرف بھی ہو، زیرو کی جس سائڈ پر بھی ہو، لیکن شمار ہوتا ہے 1 2 3 میں، تو اس کو کہتے ہیں نومیریکل ویلیو. تو ہم لکھتے ہیں نومیریکل ویلیو. نومیریکل ویلیو. اور دوسرا پراپرٹی ہے انٹیجر کا، وہ نشان جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سائن، جو اس نومیریکل ویلیو کے ساتھ جو ہم سائن لگاتے ہیں پلس کا یا مائنس کا، تو وہ مائنس بھی ہوتا ہے اور پلس بھی ہوتا ہے. تو اس حساب سے جب کسی بھی نومیریکل نمبر کے ساتھ پلس یا مائنس کا سائن ہو تو اس کی حساب سے اس کا ویلیو تبدیل ہوتا ہے. لیکن نومیریکلی شمار کے حساب سے وہ اس کا ویلیو وہی ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہے. مثال کے طور پر ہم اس کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس 0 ہو گیا، اور یہ ہمارے پاس 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4. اسی طرح یہ ہمارے پاس -1 -2 -3 -4 اس طریقے سے. اب اس میں دیکھیے یہاں پر بھی 3 ہے، یہاں اور یہاں پر بھی 3 ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس 3 کا مطلب ہے کہ رائٹ سائڈ پر 3 یونٹس رائٹ سائڈ پر آگے، اور اس 3 کا مقصد ہے کہ لیفٹ سائڈ پر 3 یونٹ آگے. تو 3 دونوں میں ہے، 3 یہ بھی ہے اور 3 یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ مائنس کا سائن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ پر ہے اور اس 3 کی اپوزٹ ہے بالکل. تو لیکن نومیریکل ویلیو ان دونوں کا ایک ہی ہے. یہ بھی 3 یونٹ پیچھے کی طرف اور یہ 3 یونٹ آگے کی طرف، بس ایک ہی مقصد ہے. یہ 0 پوائنٹ ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس سے ایک بندہ چلا جاتا ہے ایسٹ کی طرف مشرق کی طرف چلا جاتا ہے 3 میٹر، اور اسی پوائنٹ سے دوسرا بندہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے 3 میٹر. تو دونوں نے ہی ایک قسم کا 3 میٹر فاصلہ طے کیا، لیکن ایک دوسرے کی مخالف طے کیا. اس 0 پوائنٹ سے یہ اس طرف دور چلا گیا اور یہ اس طرف دور چلا گیا، اور ان دونوں کے درمیان میں یہ جو فاصلہ ہو گیا پھر یہ 6 یونٹ کا ہو گیا. تو یہ 3 جو ہے یہ اس کا نیومیریکل ویلیو ہے، اور اس کے ساتھ پازیٹیو سائن ہم نے نہیں لکھا، لیکن جس کے ساتھ پازیٹیو یا نیگیٹیو سائن نہ ہو تو وہ پازیٹیو آلریڈی ہوتا ہے. تو اس کے پازیٹیو ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ یہ رائٹ سائڈ پر گیا یا اوپر سائڈ پر گیا، اور اس -3 سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس 3 کے اپوزٹ سائڈ پر
0 की पॉइंट से चला गया। तो ये दो किस्म की वैल्यू होती है हर एक इंटीजर की। एक होता है उसका अपना न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसकी साथ जो साइन लगा होता है, जो ऑपरेशन होता है प्लस का या माइनस का, तो उस हिसाब से उसका वैल्यू पर हमें बताता है कि किस तरफ पर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो हमने ये सीख लिया आज के सबक में कि इंटीजर क्या होते हैं और फिर इंटीजर की कितनी कैटेगरीज है और इंटीजर के नंबर लाइन से क्या मुराद है और इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मतलब है। तो इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटीजर का एक प्लस या माइनस के हिसाब से वो उसके मकाम का वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको इस तरह पर डिफाइन करेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू the absolute value of integer is the distance from 0 point। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू वो फासिला है 0 से इंटीजर का। इंटीजर का 0 पॉइंट से जो फासिला है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब किस तरफ पे फासिला है? तो उस तरफ और उस साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर उसके साथ प्लस या माइनस का साइन लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर सतही समंदर हमारे पास एक 0 पॉइंट है। इसी तरह पर हमने जो चीज़ ख़रीदा है तो वो हमारे पास एक 0 पॉइंट हो गया। अब आगे अगर हम इसको बेचते हैं, तो अगर हम इसको प्रॉफिट में बेचते हैं यानी ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो वो हमारे पास प्लस में आएगा। वो पॉइंट जो 0 से हमारे पास ज़्यादा आते हैं, यानी जिस कीमत पर हमने ख़रीदा है उस पॉइंट से ज़्यादा आते हैं जो नंबर, तो वो हमारे पास प्लस में आएगा। और जो अगर हम इसको वो ख़रीदने वाली कीमत से कम में बेचेंगे, तो फिर वो हमारे पास जितने नंबर हम कम बेचेंगे वो नंबर हमारे पास माइनस में आएंगे। तो ये हो गया। ये लाइन आप अपने साथ अगर लिखते या इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है? वो है 0 पॉइंट से डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है कि 0 पॉइंट से कितना डिस्टेंस है इस नंबर का, और फिर उस जिस तरफ है तो उस तरफ के लिए प्लस या माइनस को लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक सीढ़ी है, 9 स्टेप की एक सीढ़ी है मिसाल के तौर पर, तो 9 स्टेप एक सीढ़ी है। अगर इस पर एक बंदा मिसाल के तौर पर अगर इस पर एक बंदा ऊपर चला जाता है तो फिर भी ये 9 स्टेप ऊपर चला जाता है। अगर नीचे आता है तो ये 9 स्टेप नीचे आता है। लेकिन अब इसकी तरफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसके साथ ये दोनों जो है ये 9 ही है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। लेकिन किस तरफ है तो वो आप प्लस माइनस से ज़ाहिर करेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास आता है कि ये जो है 9 प्लस जो है ये प्लस 9 एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर का इस तरीके से, ये 9 है तो इसकी दोनों तरफ ये लाइन लगाई जाती है। तो ये बराबर है हमारे पास 9 की, और ये 9 जो है ये माइनस 9, ये हमारे पास भी बराबर है 9 की। किस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू को? इस तरीके से मिसाल के तौर पर ये 9 है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बराबर है हमारे पास 9 की। और ये अगर ये माइनस में है, ये वाला मिसाल बताओ, और ये 9 हम लेते हैं, ये नीचे की तरफ है तो ये हम इस तरह लिखेंगे -9
اور ایبسولوٹ ویلیو کے ساتھ لکھیں گے تو یہ بھی برابر ہے 9 کی۔ تو اسی طریقے سے ایبسولوٹ ویلیو کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ایبسولوٹ ویلیو کسی بھی انٹیجر کا ہم اس طریقے سے لکھیں گے۔ اگر آپ کو دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو دیا جاتا ہے 5 اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایبسولوٹ ویلیو آپ بتائیں، تو ایبسولوٹ ویلیو یہ 5 برابر ہے ایبسولوٹ ویلیو کی اور یہ برابر ہے 5 کی۔ اگر آپ کو دیا جاتا ہے -5 تو یہ برابر ہے -5 ایبسولوٹ ویلیو کے ساتھ اور یہ برابر ہے 5 کی۔ تو اس طریقے سے ایبسولوٹ ویلیو کو لکھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ایکسرسائز کو حل کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔